اب لوگ کہتے ہیں کہ گناہوں سے نہیں بچ پاتے، بہت سے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں بچ پاتے۔ کیوں نہیں بچ پاتے؟ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جس گناہ کو ہم چھوڑتے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ ہماری کچھ اور ہو جاتی ہے، اس لیے ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے۔ میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے وقت ایک شخص تھا جو روزانہ نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ عیاشی، زناکاری، بدماشی کیا کرتا تھا۔ ایک وقت اس کے پاس ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ مجھے چند پیسوں کی مدد چاہیے، تو اس شخص نے کہا کہ پیسے تو میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری ضرورت کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی میرے ساتھ سونا پڑے گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر وہ لڑکی بڑی مایوس ہوئی، لیکن اس کو سخت ضرورت تھی پیسوں کی، اس نے اس کی بات کو مان لیا، اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد جب وہ اس کے ساتھ زناکاری، بدماشی، عیاشی کرنے لگا تو اس عورت کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے اور وہ عورت رو رہی تھی تو اس نے پوچھا آپ رو کیوں رہی ہو، میں نے آپ کو پوری رقم دی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، صرف میرے بچوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے مجھے اس بستر پر آنا پڑا۔ اس کی اس بات کو سن کر اس شخص نے تمام پیسے اس کو دیے اور اس کو پیسے دے کر گھر سے روانہ کر دیا، اس کے ساتھ بنا کچھ کیے۔ اور اگلے دن جب اس کی موت ہوئی تو بنی اسرائیل میں جب کوئی مرتا تھا تو دروازے پر لکھا رہتا تھا کہ فلاں شخص جنتی، فلاں شخص جہنمی۔ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جنت میں گیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کرا یہ جنت میں کیسے گیا؟ جو وجہ پتہ پڑی تو وجہ یہ نکلی کہ اس نے صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس عورت کو چھوڑ دیا جس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اسی لیے آج اگر ہم کوئی بھی گناہ سے دوری چاہتے ہیں تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہے۔ جس کسی گناہ کو ہم اللہ کے لیے چھوڑیں گے اس کا بدلہ بھی اللہ دے گا اور اس کی برکت سے اللہ ہمیں جنت بھی دے گا اور اس سے ہمیشہ دور رکھے گا۔